آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 14 اردو اور میں ہوں سید نقی حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور آپ مرد آباد بھی بولیں گے، امریکہ، اسرائیل، صہیونیت، تکفیریت، آل سعود۔ مسجد ایرانیان اور شیعہ اثنا عشری یوتھ کی جانب سے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں جنت البقی کی تعمیر نو کے لیے ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے نمائندہ ہندوستان حجت الاسلام علی جناب مولانا مہدی مہدوی پور نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام اور مومنین نے اس احتجاج میں شامل ہوئے اور جنت البقی کی تعمیر نو کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج میں شامل علماء کرام نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اپنے سفارتی تعلقات کا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے حکومت ہند سعودی حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور دیگر ائمہ و اصحاب کی جو قبر جنت البقی میں موجود ہے، آل سعود اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے۔ محفوظ رہے کہ اس سال کو علماء کرام نے عام البقی سے منسوب کیا ہے اور اگلے سال 100 سال مکمل ہونے پر پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے احتجاج کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ آل سعود اجازت دے دے تاکہ حرم بقی کی تعمیر ہو سکے۔ بڑے بڑے محل میں یہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام جو سردار جنت بھی ہیں اور ذریت پیغمبر بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے حرم کو ویران کیا گیا، جبکہ آج بھی قبر جناب خلیل الرحمن موجود ہے، جناب یعقوب کی قبر موجود ہے، جناب یوسف کی قبر موجود ہے، دوسرے انبیاء کی قبریں موجود ہیں، اور خلفاء کے زمانے میں بھی یہ قبور موجود تھیں، جب وہ سارے انبیاء کی قبروں میں سے کچھ کے نشان ابھی بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، تو معلوم ہوا خلفائے ثلاثہ نے بھی ان قبروں کو جائز سمجھا تھا۔ لہذا یہ نظام سعود جو آیا ہے یہ بالکل باطل نظام ہے، اور اس نظام کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری گزارش یہ ہے کہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر کا موقع فراہم کیا جائے، اور وہ یہ سمجھ لے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، بس ان کی مدت تمام ہو چکی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی اب سعود اپنے آخری منزل پر پہنچ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. The things all people, all Muslim people, they would like to repair the Baqi Jannatul Baqi. So we are going to demand from the Saudi government, this is the best opportunity for them. We ask them to allow to the people, to the Muslim, allow around the world, Muslim people, Shia people, all allow to them to repair the Jannatul Baqi. This is the last time. If they are don't doing like this, maybe after that they will be collapsed. Be careful, as our Supreme Leader of Iran advise them to advise to the Saudi Arabia royal family also, they should return back to Islam. They should accept the demand of the all Muslims around the world. So this is the things all Muslims they need. So we should respect to Ahlul Bayt. We are as a Muslim, we are as a Shia people, all as a man around the world, we should respect to Ahlul Bayt, we should respect it to Islam, we should respect the Quran, because the Quran asks them, all of us should be respect to Ahlul Bayt. We didn't ask about the India government, because of that, they Shia people, the Shia people and the Muslim people in India, they should ask their government about the Jannatul Baqi to repair of that. Iran, as by themselves, Iranian people, the Muslim people in Iran, they by themselves they ask from their government. Also, the Iranian government asked the Saudi Arabia government. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام مسجد ایرانیان ٹرسٹ کی جانب سے تھا،
اور یہاں کے مومنین کے تعاون سے پروگرام ہوا. اس میں تمام ہی لوگ ہر فکر و نظر کے, ہر مکتب فکر کے, سب کو دعوت تھی اور سبھی لوگ یہاں پر آئے. اور یہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے اور وکیل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مہدی پور صاحب تشریف لائے اور یہاں پر مہمان خصوصی تھے, اور انہوں نے اپنی تقریر میں اور اپنے خطاب میں یہی مطالبہ کیا سعودی عرب کی حکومت سے کہ ان مزارات مقدسہ کی جلد از جلد تعمیر ہو سکے, جس کے لیے مسلسل سبھی لوگ یوں تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایران نے خاص طور پر ہمیشہ ایک اپنا واضح موقف رکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے, اور اب بھی ہم اسی مطالبے پر قائم ہیں. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ مطلب آپ نے ہندوستانی حکومت سے کچھ خط و خطابت کی ہے کہ اس تعلق سے کہ وہ سفارتی پوزیشن بنائے ہیں؟ جی بالکل, یہاں کے جو ملکی قوانین ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل ہم نے پرامن احتجاج بھی کیا ہے, اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے, اور مختلف جگہوں پر لوگ میمورنڈم پیش کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور ہم نے UN میں بھی کوشش کی ہے کہ مختلف مقامات سے میمورنڈم جائے, اور امید یہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس سلسلے سے ہمارا تعاون کرے, اور ایک جہاں پر جو ایک غفلت کی نیند میں سب سو رہے ہیں ایک جاگیں اور محسوس کریں کہ یہ ایک تاریخی جو ایک ثقافتی ایک بڑا معاملہ ہے, صرف اس کا مرحلہ مذہب سے متعلق نہیں ہے, ایک میراث ہے, ایک عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کی میراث ہے, اور اس کو اس طرح سے تاراج کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے یہ ہر ایک اعتبار سے قابل مذمت ہے. تو لہٰذا ہر ایک کو آگے آنا چاہیے, اور اقوام متحدہ کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے, اور ملکی سطح پر بھی ہمارا ملک ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک ایسا حامل ملک ہے کہ جہاں پر تمام فرقے اس ملک کے قانون کے دائرے میں بہت سکون کے ساتھ میں جیتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقدسات کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس جنت البقیع کی تعمیر کی جائے. شکریہ. اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی, اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی, ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی, تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی, چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی, چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی, ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی, یا زہرا 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 یا زہرا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.